بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میری اللہ سے یہ دعا ہے کہ سب خیر اور عافیت سے ہوں، خوش ہوں۔ جناب دیکھیں، کیونکہ پورے پاکستان کے اور پورے ورلڈ کے حالات جو ہیں وہ کرائسس میں آ گئے ہیں، مہنگائی ہر جگہ زیادہ ہو گئی ہے، مگر ایز کمپیئر ٹو غریب ممالک میں جیسے کہ ہمارا پاکستان ہے، مہنگائی اگر زیادہ ہوگی نا تو ہم لوگ وہ چیزیں افورڈ نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ عوام جو ہے زیادہ تر ایک ایوریج عوام جو ہے وہ غریبوں کی ہے، لوور مڈل کلاس لوگوں کی ہے۔ تو جناب آپ لوگوں کے لیے خاص طور پر میں یہ واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ دیکھیں آپ پر جو مشکلات آ رہی ہیں، صحابہ نے اپنی زندگی میں جب ان کے اوپر مشکلات آئیں تو انہوں نے کیسے اپنی پریشانیوں کو دور کیا۔ میں صرف آپ کو وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں، صحیح بخاری حدیث نمبر 2272۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ 3 لوگ ہوتے ہیں، رستے میں بارش ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک غار میں آرام کرنے کے لیے رک جاتے ہیں کہ یار یہ بارش رکے گی تو ہم جو ہے اپنا گھر چلے جائیں گے۔ ہوتا کیا ہے کہ آرام کرتے کرتے بارش اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ وہ جس غار میں ہوتے ہیں نا تو طوفان آتا ہے یا اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے، اس غار کے اوپر ایک پتھر آ جاتا ہے، اللہ اکبر، اور اس غار کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ اب ان تینوں کو یہ پتا ہے کہ ان کی جان خطرے میں ہے۔ دیکھیں جب کسی کے اوپر مشکل آتی ہے نا تو وہ اپنی کیپیسٹی سے زیادہ کیپیسٹی اپلائی کر دیتا ہے، اپنی جان سے زیادہ جان اپلائی کر دیتا ہے اس سچویشن سے نکلنے کے لیے۔ تو یہ تینوں بندے کیا کرتے ہیں، اس غار میں سے پوری جان لگاتے ہیں، پتھر کو کھسکانے کی الگ الگ ٹیکنیک یوز کرتے ہیں، مگر کوئی فائدہ کوئی استفادہ نہیں ہوتا۔ جب یہ لوگ تھک جاتے ہیں تو دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں، یہ تینوں لوگ آپس میں صلاح مشورہ کرنے کے بعد یہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ اللہ سے اپنے اپنے اچھے عمل اللہ کے سامنے رکھیں اور اس کے ذریعے اللہ سے نجات مانگے کہ یا اللہ ہمیں یہاں سے چھٹکارا دے دے۔ تو جناب سب سے پہلے ایک بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ میری یہ نیکی ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو دودھ پلاتا ہوں روز، اپنے سارے گھر والوں، بیوی، بچوں، بہن بھائی، سب سے پہلے دودھ اپنے ماں باپ کو دیتا ہوں۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ دودھ میرے ماں باپ کو جب میں دینے گیا تو وہ سو گئے تھے، پھر میں وہاں پر وہ دودھ لے کر کھڑا رہا ہوں، ٹھیک ہے، صبح ہو گئی، حتیٰ کہ فجر کی نماز کی اذانیں آ گئیں، تب میرے والدین اٹھے ہیں تو میں نے ان کو وہ دودھ دیا اور وہ انہوں نے دودھ کو سیر ہو کر پیا، کیونکہ ماں باپ بہت زیادہ بوڑھے تھے تو انہوں نے سیر ہو کر وہ دودھ پیا، کیونکہ یہ میری خالص نیت اللہ کی رضا کے لیے تھی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھی۔ اگر تجھے میرا یہ عمل پسند آیا تو مجھے یہاں سے نکال۔ وہ پتھر اپنی جگہ سے تھوڑا کھسک جاتا ہے، دیکھیں اللہ اکبر۔ دوسرا بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ پاک میری جو ایک چچی ذات بہن تھی یا پھوپھی ذات بہن تھی، اس پر میری گندی نظر تھی، میں اس کے ساتھ زنا کرنا چاہتا تھا، تو لیکن وہ جو لڑکی تھی، وہ عورت تھی، وہ بہت نیک اور پارسا تھی، تو میں نے کئی بار اس کو دعوت دی، طرح طرح کے حربے آزمائے، مگر وہ عورت نہیں مانی۔ ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ وہ عورت بہت زیادہ مجبور ہو گئی تو وہ میرے پاس آئی کہ ٹھیک ہے مجھے جو ہے پیسوں کی ضرورت ہے، تو کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ تو یہ بندہ اسے بولتا ہے کہ ٹھیک ہے تم میری ضرورت پوری کر دو، میں تمہاری ضرورت پوری کر دوں گا۔ تو رضامندی ہو گئی۔ اتنے میں یہ بندہ بتاتا ہے جب میں وہ غلط کام کرنے پہنچتا ہوں تو وہ لڑکی بولتی ہے اللہ اکبر، دور ہو جاؤ مجھ سے، تمہیں اللہ کا واسطہ۔ تو ایک دم اس کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، یہ وہ گناہ کرنے سے رک جاتا ہے اور دور ہو جاتا ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ وہ بولتا ہے کہ یا اللہ وہ عمل میرا خالص تیری رضا کے لیے تھا، اگر تجھے میرا عمل پسند آیا تو مجھے اس رستے سے نکال دے۔ وہ پتھر تھوڑا سا اور سائیڈ ہو جاتا ہے، اب غار میں 2 لوگوں کی اعمالوں کی وجہ سے تھوڑی جگہ بن جاتی ہے۔ تیسرا بندہ اپنی نیکی رکھتا ہے، تیسرا بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ ہوتا یہ ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میرے پاس ایک مزدور کام کرتا تھا، تو میری اس کی جب میں نے مزدوری دینی ہوتی ہے تو اس پہ اجرت کے معاملے میں بحث ہو جاتی ہے، تو وہ بولتا ہے کہ مجھے مزدوری چاہیے ہی نہیں۔ میں اس کے پیچھے بھی جاتا ہوں، اس کے رشتہ داروں سے بات کرتا ہوں کہ بھائی اس کو بولو اپنی مزدوری لے جائے، مگر وہ کہتا ہے مجھے مزدوری چاہیے ہی نہیں، تو وہ بندہ وہاں سے چلے جاتا۔ تو یہ جو بندہ ہوتا ہے نا، اس کی مزدوری سے کیا کرتا ہے کہ
کچھ مال مویشی لے کر خرید لیتا ہے اور مویشی لے کر ان سے کاروبار کرتا ہے, تجارت کرتا ہے. کچھ عرصے بعد وہ بندہ آتا ہے تو وہ بولتا ہے کہ یار میں اس ٹائم پر تم پر اپنی مزدوری چھوڑ کر گیا تھا, آج میرے حالات خراب ہیں, مجھے میری مزدوری دو. تو یہ بندہ کہتا ہے کہ یہ جتنے جانور دیکھ رہے ہو, جتنے مویشی دیکھ رہے ہو, سب لے جاؤ, سب تمہارے, تمہاری مزدوری سے ہی میں نے یہ سب خریدا. وہ بندہ نہ آؤ دیکھتا نہ داؤ دیکھتا, سارے مویشی لے کر چلے جاتا. تو یہ بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ خالص تیری رضا کے لیے تھا, اگر تجھے میری نیکی پسند آئی ہے تو اسے قبول فرما. وہ پورا پتھر غار کے منہ سے ہٹ جاتا ہے. یہاں پر میرا آپ لوگوں سے یہ سوال ہے, کیا آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی مصیبت آئے گی اس تنہائی کے اندر, کیا آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے اس طرح مشورہ کر کر اپنی نیکیاں اللہ کے سامنے رکھ کر اس سے مانگتے ہیں؟ ان کا دماغ دیکھیے کہ انہوں نے کوئی سائنس کو یوز کرنے کی طاقت, کوئی ویسے اس ٹائم تو سائنس تھی نہیں, مگر انہوں نے دماغ کو استعمال کرنے سے بہتر یہ سمجھا کہ یار اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں. تو جب بھی کبھی اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے آپ پر پریشانی آئے, اپنی جو نیکیاں ہوتی ہیں نا, خاص نیکیاں جو اللہ کے لیے ہوتی ہیں, ان کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگا کیجیے کہ یا اللہ میں نے یہ نیکی کی تھی, تو میری مدد فرما دے, کیونکہ میری وہ نیکی خالص تیرے لیے تھی. میری یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک سے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.